وبائی امراض کے اوپر گفتگو کروں گا کہ اس کا جو عقیدہ عام طور پر ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ پھیلنے والی بیماری ہے، چھوت چھات ہے، لگنا نہیں ہے، مسافہ نہیں کرنا ہے، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ کیا اس کا کوئی ایسا اصول ہمیں ملتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں سب سے اہم ترین اصول جو ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت کے اندر، کہ فرمایا کہ دیکھو نہ کوئی بدشگونی ہے، نہ کوئی الو کا بولنا منحوس ہے، نہ کوئی متعدی ہے، اور اسی طرح نہ کوئی بیماری پھیلتی ہے۔ فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حمامۃ ولا سفر، چار چیزیں جو اس دور سے متعلق سمجھی جاتی تھی کہ منحوس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف نام لے کے کہا، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حمامۃ ولا سفر۔ دیکھو متعدی بیماری کوئی نہیں ہے، عدوہ سے متعدی بنا یعنی پھیلنے والی، لگنے والی بیماری کوئی نہیں ہوتی، لا عدوہ ولا طیرۃ، دیکھو بدشگونی کوئی نہیں ہوتی یعنی بدفالی لینا، فلاں آ گیا ارے کام نہیں بنے گا بھائی، بلی آڑے آ گئی ارے کام نہیں بنے گا بھائی، کالا کپڑا دیکھ لیا کام۔ فرمایا کہ لا عدوہ متعدی کوئی بیماری نہیں، ولا طیرہ بدشگونی کوئی نہیں، ولا حمامت الو کا بولنا، بہت سے لوگ الو کے بولنے کو منحوس سمجھتے اور آج بھی سمجھا جاتا ہے، الو کہیں آواز نکالے تو سمجھتے ہیں کہ کہیں دوسرے گھر میں یا پڑوس میں کوئی موت ہو جائے گی، تو فرمایا کہ ولا حمامت کہ الو کا بولنا کوئی منحوسیت نہیں رکھتا، ولا سفر، نہ سفر کا مہینہ یعنی جو عمومی آج بھی سمجھا جاتا ہے سفر منحوس مہینہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سفر میں بیمار پڑے اس واسطے، حالانکہ یہ سب چیزیں اس سفر کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، سفر کے مہینے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ اچھا اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا دیکھو، وہ اس سے زیادہ حیرت انگیز ہے، فرمایا کہ وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تُفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، کہ فرمایا کہ دیکھو مجزوم کوڑ کی بیماری والے سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو۔ اب دیکھیے ایک ہی حدیث کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تمام چیزوں کے اس کے اطراف و اکناف کی جتنی اعتقادی چیزیں جمع کر دی ہے۔ یہ صرف رب العالمین کا کلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں جامعیت نظر آئے گی کہ فرمایا ایک طرف کہ تمہیں لگتی نہیں ہے بیماری، دوسری طرف فرمایا کہ کوڑی والے کو دیکھ کر، کوڑ کے مرض کو دیکھ کر تم بھاگو ایسے جیسے کہ کیا ہے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ تو یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ لگنے والی بیماری ہے، بلکہ اوپر کہا جا رہا ہے کہ لگنے والی بیماری کوئی نہیں ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اب دیکھیے ایک بات سمجھ لیجئے، پہلی چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقادی بات بیان فرمائی۔ تمہارا اعتقاد عقیدہ کیا ہونا ہے؟ بیماری کے اندر پاور نہیں کہ وہ لگ سکے، بیماری کے اندر پاور نہیں ہے، بدشگونی کوئی نہیں ہے، الو کا بولنا کوئی نہیں ہے، اور سفر کے مہینے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ تمہیں منحوسیت کا شکار کر دے۔ لیکن اسباب کے اعتبار سے یہ کوڑ کی بیماری سے جس طرح تم کیا شیر کو دیکھ کے بھاگتے ہو اسی طرح بھاگنا ہے، اس حیثیت سے بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس حیثیت سے تدبیر کے اعتبار سے تمہیں یہ چیزیں اختیار کرنا چاہیے۔ جو اللہ پہلے والے کو بیماری دیا وہی اللہ اس کے سبب سے دوسرے کو بھی دے سکتا ہے، دے گا اللہ ہی، لیکن تدبیر کے اعتبار سے تم اس سے فاصلہ رکھو، کیونکہ اس کے پاس کی جو بیماری جس وائرس سے آئی ہے وہی وائرس کا اٹیک تم پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایک طرف تدبیر کو بتا دیا، ایک طرف تقدیر کو بتا دیا، ایک طرف تقدیر کے معاملے میں اعتقاد بتا دیا، ایک طرف تدبیر کے معاملے میں کیا کرنا بتا دیا کہ کوئی یہ اعتقاد نہ رکھے کہ کرونا وائرس کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ خود پھیلے، یا کرونا وائرس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عاجز آ گیا ہے، یا کرونا وائرس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ کوئی بھی مریض یا کوئی بھی کیا ہے متاثر فرد کے سامنے گیا تو ضرور بھی ضرور 100% اسے لگے گا، نہ، بلکہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کا جو خالق ہے طاقت تو صرف اس کے پاس ہے کہ اسی کے حکم سے لگے گا، لیکن تدبیر کے اعتبار سے فرمایا کہ دیکھو کوڑ کی بیماری والی سے اس طرح بھاگو جس طرح کیا ہے شیر سے بھاگتے ہو۔ تو احتیاط کے طور پر پھیلنے والی بیماری کے سلسلے میں جو ڈاکٹر جو اطباء احتیاط بتاتے ہیں اس کو تم اپناؤ، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ ایمان کے منافی نہیں۔ اس سے بڑی بات صحیح مسلم کی ایک روایت میں آئی ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وفد آیا
یہ خاص کر ایک سال ہے جو عام الوفود کہلاتا ہے سیرت کے اندر، وہ سال ہے 9 ہجری کا سال، جہاں پر لوگ کیا ہیں جوک در جوک آ کے اسلام قبول کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے آتے تھے، قافلے آتے تھے فتح مکہ کے بعد اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول ہم اسلام لانے کے لیے آئے ہیں۔ تو بنو ثقیف کا ایک قبیلہ، روایتوں میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ فرمایا کہ اس قبیلے کے اندر یہ کوڑی تھا، یعنی یہ کوڑ کے مرض والا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ قبیلہ آ کے ٹھہرا اور وہ سب لوگ بیعت کرنے کے لیے آئے تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی پیغام بھیج دیا کہ دیکھو جو کوڑ والا مریض ہے اس کو مت لے آؤ اور اس سے کہہ دو کہ ہم نے زبانی بیعت لے لی ہے، اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو وہیں ٹھہرے رہو، کہو اور میں اس سے زبانی بیعت لے لیتا ہوں، میں اس سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ ایک طرف اب یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر کوئی اس وقت جب بیماری پھیل رہی ہے ہاتھوں کو ملانے سے گریز کرے تو خطا نہیں ہے، بالکل بات صحیح ہے کہ اگر وہ احتیاط کے طور پہ کرتا، لیکن یہ سمجھ لے کہ یہ احتیاط ہی اصل ہے، لگانے سے ضرور بالضرور مجھے کرونا وائرس کا اٹیک ہوگا، تو یہ بد اعتقادی ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہے۔ طاقت تو رب العالمین کے پاس ہے، صرف سمجھانا یہ ہے کہ یہ پھیلاؤ جو ہو رہا ہے، یہ متعدی جو ہے، وہ دراصل کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احتیاطی تدابیر کے اعتبار سے ہے۔ ہم کو کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اجازت دی، کرنا چاہیے، ورنہ تو متعدی از خود کسی کے پاس پاور نہیں ہے، جو کچھ پاور ہے وہ رب العالمین کے پاس ہے۔